مقبوضہ کشمیر میں بھی مسلمان دشمنی کے تحت تحریک آزادی کے ایک اور سپاہی ریاض نائکو کو شہید کر دیا۔ ریاض نائکو کون تھا؟ حزب المجاہدین کے کمانڈر ریاض نائکو کا مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ کے علاقے بیگ پورہ اونتی پورہ کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق تھا۔ ان کے والد اسد اللہ نائکو درزی اور والدہ زیبا ہاؤس وائف ہیں۔ ریاض کے جو والد ہیں ان کو انجینئر بنانا چاہتے تھے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر خواب پورا نہیں کر سکے۔ ریاض نائکو گریجویشن مکمل کرنے کے بعد مختلف اسکولز میں 3 سال تک ریاضی کے استاد بھی رہے اور اپنے گاؤں کے بچوں کو مفت تعلیم بھی دیتے تھے۔ 2010 میں ناظرین حالات تبدیل ہوئے۔ ایک فرضی جھڑپ کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں پرتشدد مظاہرے بھی شروع ہوئے تو بھارتی سیکورٹی فورسز نے ریاض سمیت درجنوں مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ 2 سال ان کو بلا جواز جیل میں رکھا، بدترین تشدد بھی کیا، اس کے بعد رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد ریاض نے حزب المجاہدین میں شمولیت اختیار کر لی اور ریاض کو کشمیر میں آزادی کی نئی تحریک چلانے والے شہید برہان وانی کا جانشین کہا جاتا تھا۔ 2016 میں برہان وانی کی شہادت کے بعد کشمیر میں عسکریت پسندی اور احتجاج کی نئی لہر شروع ہوئی۔ ریاض نائکو نے نومبر 2018 میں قطری نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کے والدین انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے کشمیر سے باہر بھیجنا چاہتے تھے، لیکن وہ مزاحمت کی طرف راغب تھے اور جانتے تھے کہ اگر وہ پڑھائی کے لیے کہیں چلے گئے تو گراؤنڈ پر کام نہیں کر پائیں گے۔ ریاض نے بتایا کہ وہ بھارتی مظالم کے خلاف آواز اٹھانے پر ان کی فیملی کو شدید تکلیف کا سامنا بھی تھا، جبکہ ان کے خاندان کو ہراساں بھی کیا جاتا تھا۔ بھارتی سیکورٹی فورسز نے ان کے گھر پر کئی بار حملہ بھی کیا تھا، ان کے بھائی، چچا اور ان کے والد کو کئی بار گرفتار بھی کیا تھا، اور ریاض نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ بے شک انہوں نے مسلح جد و جہد کا راستہ جو ہے اس کا انتخاب کیا، لیکن وہ جنگ نہیں، امن چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے انہیں مزاحمت پر مجبور کیا۔ ایک جانب بھارت کے اندر ہر شعبے میں، ہر طبقے میں بھارتی مسلمانوں کے خلاف زہر بھرا جا رہا ہے، اور دوسری جانب مقبوضہ کشمیر کا پڑھا لکھا نوجوان بھارت کے خلاف ہتھیار اٹھا رہا ہے۔ یہ صورتحال مزید کتنی خراب ہو سکتی ہے؟ دہلی کے حالیہ مسلم کش فسادات ہیں ان میں ملوث RSS کے کارکنوں کی بجائے بھارتی پولیس مسلم شخصیات کو گرفتار کر رہی ہے۔ بھارت سے متعلق عالمی اخبارات جو سرخیاں شائع کر رہے ہیں، جو ہیڈ لائنز ان اخبارات میں چھپ رہی ہیں، وہ بھارت میں ہونے والی ترقی پر نہیں ہیں، بھارت کی معاشی حالت پر نہیں ہیں، بلکہ وہ بھارت میں مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کی حالت زار پر ہیں۔ جرمن نیوز ویب سائٹ نے دہلی فسادات پر یہ لکھا ہے کہ ان فسادات کی آڑ میں بجائے ذمہ داروں کو گرفتار کیا جاتا، بھارتی پولیس گرفتاری کر رہی ہے تو ان مسلمان شخصیات کی جو شہریت ترمیمی قانون کے خلاف چلنے والی تحریک میں پیش تھے۔ ان پر ملک سے بغاوت یا پھر ایسے سیاہ ترین قوانین کے تحت مقدمات درج کیے جا رہے ہیں جن میں ضمانت کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور دوسری جانب پولیس ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی جن پر فسادات برپا کرنے اور اشتعال پھیلانے کے الزامات لگتے ہیں۔ دہلی فسادات میں 50 سے زائد افراد مارے گئے تھے، جس میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، اور انہی کے جو بیشتر مکانات ہیں اور کاروباری مراکز ان کو نظر آتش بھی کیا گیا۔ لیکن پولیس نے فسادات کے لیے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی جو طالبہ ہیں سفورہ، اب سنتے جائیے، اور میران حیدر، جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے عمر خالد، شرجیل بلوچ اور جامعہ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے صدر شافی الرحمان کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون کے تحت گرفتار کیا، جس میں ضمانت کی بھی کوئی گنجائش نہیں دی گئی۔ سفورہ 3 ماہ کی حاملہ ہے اور عدالت نے انہیں ضمانت دے دی تھی، لیکن حکومت کو یہ منظور نہیں تھا، اس لیے جیل سے باہر آنے سے پہلے ہی ان پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمہ بھی درج کر دیا گیا، جس میں ضمانت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان طلباء کے علاوہ بھی بعض ایسی مسلم شخصیات کو گرفتار کیا گیا جو شہریت قانون کی مخالفت میں پیش تھی۔